اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں تو یاشی نہیں ہوتی سر، قید خانہ ہے اس لیے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس سے دنیا میں روک دیا ہے۔ دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ آزما رہا ہے آپ کو، آپ کے انسٹنکٹ میں اس کی محبت ڈال دی ہے، اٹریکشن ڈال دی ہے۔ اگر آپ کی اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے بھائی آپ کو جنت میں یہ انعام ہی نہیں تھا لگنا۔ پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیسے آتی؟ اور وہ پابندیاں لگا دی۔ اور سر اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں۔ آیات تو سر اس کے اوپر اتنی ہیں کہ میں گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں۔ میرا مسئلہ نمبر 50 ہے، دنیا کی مذمت، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ وہ آپ اگر دیکھیں اس میں میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس پہ 11 آیات کور کی ہیں اور 17 حدیث بخاری اور مسلم سے، جن میں میں نے ایک آیت یہ سورہ الزخرف کی بھی کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب و غریب، قرآن میں جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیت سنی تھی نا، میں ہل گیا تھا کہ قرآن کس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے۔ قرآن پاک میں چند حیران کن آیات میں سے یہ، اب آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے یہ آیت سن کے۔ سورہ الزخرف، زخرف کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو، اس کی آیت نمبر ہے 33 آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے خدشہ تھا کہ دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ سارے ہی میرے منکر بن جائیں گے اگر میں دنیا والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ایکسپوز کر دیتا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری انسانیت ہی ایک واحد امت اللہ کی منکر بن جائے گی، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ہم رحمان کے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، ان کے گھر اور ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں نا وہ چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے کہ بھی جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کا پورا گھر چاندی کا، یاشی کرے۔ تو سارے نے کہنا تھی یہی کریے۔ اللہ میں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ساری کافر ہو جاؤ گے، کسی نے چوپدہ روزہ نہیں رکھنا۔ آگے چلیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے جو گھر ہیں، گھروں کے دروازے اور وہ جو ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگاتے ہیں، سب کے سب یعنی چاندی کے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا دیتے، سونے چاندی کے مکان ہو جاتے لوگوں کے۔ جو کافر ہونے کا اعلان کرتا نا ساتھ ہی اس کا مکان سونے کا بن جاتا۔ ویسے آپ امیجن کر لیں آج جو لوگ یہاں پہ اپنا مذہب بدل کے دوسرے ملکوں میں جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں، ان سے یہ بعید تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر بن جاؤ گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کافر ہے اس کے گھر سونا چاندی کا، اس کی چھتیں، گھر سب کچھ یاشی کرو۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب نعمتیں دنیا کا متاع ہیں۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت یاد رکھنا صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے اللہ کے ہاں۔ دنیا میں تو نیک آدمی امیر ہو بھی سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، مفلسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، یاشی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں ہے، دنیا اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا سے مراد جو آپ کی ڈیسٹنی میں معاملات ہوتے ہیں، آخرت اللہ کے جو رکھی ہے وہ آپ کے اختیار میں رکھ دی ہے۔ آپ آخرت کامیاب کروا سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنی محنت کر لے الٹیمیٹلی ناکام تو ہو سکتا ہے نا وہ، لیکن دنیا میں آپ اللہ کے لیے محنت کر لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا، مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو، ان کے ماننے والوں کو قیامت الدین رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ٹھیک ہے، تو سر آخرت آپ کے ہاتھ میں ہے، بنائیں، مایوس نہ ہو۔ مایوسی سے جو چیز آپ کو چھڑواتی ہے وہ اللہ کا تصور ہے۔ دنیا میں کوئی ناکام بھی ہو جائے، فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش اس کی پڑی ہو، کوئی دفنانے والا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو وہ جنت میں پہنچ چکا۔ اور دنیا میں کسی کے لیے بہت مہنگا مقبرہ بنا دیا جائے، اس میں ایئر کنڈیشن بھی کوئی لگوا دے،
اس کے لاش میں تعفن ہونے سے نہیں اس کو روک سکتا. لاش بھی کوئی تعفن ہونے سے روک بھی لے, اس پہ جو عذاب جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو آخرت آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں اگر دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں, لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری سر پر ولیعوذ باللہ تعالی اتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے.